الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ جائز کاموں کو ترجیح دیا کریں، جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کی نہ ہی ہماری طرف سے کسی قسم کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر وظیفہ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور آج کے وظیفے کی بھی شرائط ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب بغیر شرائط کے کریں گے تو کافی سارے پھر معاملات بن جاتے ہیں انسان کے لیے، رجت کے مسائل، خصوصاً رجت کے مسائل بن جاتے ہیں، اور پھر انسان جتنے بھی وظائف خود کرتا رہے یا کسی سے کرواتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اس رجت کا حل انسان اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے، خود انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، سب سے بہتر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دوائی سے احتیاط بہتر ہے، احتیاط ضروری ہے۔ مکمل شرائط پہ عمل کریں گے تو یہ کوئی شرائط مشکل نہیں ہے۔ نماز انسان پر ویسے بھی فرض ہے، نیکی کے کام کرے گا تو ویسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسان کو رب تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ اختیاری دی ہے، اور اختیاری زندگی میں بہتر ہے انسان کو کہ وہی چیز اختیار کرے، اسی چیز کو پسند کرے جس کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ نماز تو ویسے بھی انسان پر فرض ہے، نبی کی شریعت کہتی ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، جیسے ہی وہ بالغ ہو۔ اگر بچہ ہے 7 سال کا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو اس کو نماز کا طریقہ سمجھایا جائے اور تھپڑ مار کر نماز پڑھی جائے، اسے کوشش کی جائے، نماز کی ترجیح دی جائے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی سے نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز ایک اہم ترین فرض ہے اسلام کا۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں 3 سانس کا نام زندگی ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ یار اتنی مختصر زندگی میں کوشش فرمائیں، نیکی کے کاموں کو ترجیح دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے، اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے ساتھ انسان یاری لگا لینا، دنیا تو دنیا، قبر میں بھی انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ قرآن کریم وہ اہم کتاب ہے، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا قلب کا سکون، دل کا سکون قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہے، رب کے ذکر کے اندر ہے۔ کوشش فرمائے جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ یار صبح صبح گاؤں کے رہنے والے کچھ لوگ کہ صبح صبح جناب علی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بس نماز پڑھ کے فوراً وہ دھاریں نکالنی ہوتی ہیں۔ تو کوشش فرمائے اگر صبح صبح ٹائم نہیں ملتا تو زور کے بعد کر لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت ٹائم لگے آپ اس وقت کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔
دوستو قرآن کریم کی تلاوت اور پھر گناہوں سے توبہ انسان کے مردہ ضمیر کو زندہ کرتی ہے. گناہوں سے توبہ کریں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ. توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان گناہوں سے پاک نکلتا ہے, وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے. اور توبہ نصوح کرے رب کی بارگاہ میں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو. اس سے انتہا درجے آپ کو فائدہ ہوں گے. ایک تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, دل کو سکون ملتا ہے. انتہا درجے کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں. کوشش فرمائیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں. اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں اور وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں کہ صدقہ کیا کریں. اپنے قریبی اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کیا کریں. دوستو یہ زندگی گزر جائے گی, کیا کریں گے اتنے سخت دلی کے ساتھ اور جناب علی دشمنیاں رکھ کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. کوشش کریں محبت سے زندگی گزاریں, پیار سے زندگی گزاریں. یہ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی تاکہ تم جاؤ اس دنیا سے تو لوگ یاد کریں کہ یار واقعی کوئی آدمی تھا. کوشش کریں. اور آج کی وظیفے کی صرف ایک خوراک بس. یہ انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں دوسرے دن شاید آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, ورنہ یہ وظیفہ 5 دن کا ہے. دوسرے دن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ انتہا درجہ پاورفل وظیفہ ہے اور الحمدللہ مجرب شدہ عمل ہے. یہ کوشش فرمائیں اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں. انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ یاسین یا مقلب القلوب. یاسین یا مقلب القلوب. اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں اور وہ بھی چاشت اشراق کے ٹائم. نماز چاشت اشراق کا ٹائم جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے 20 منٹ بعد دونوں نمازوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, یا اکٹھا کر لیں تو آدھے گھنٹے بعد دونوں نمازوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے چاشت اشراق کا, سورج نکلنے کے بعد. اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں. 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر 313 مرتبہ ان الفاظوں کو پڑھنا ہے یاسین یا مقلب القلوب, یاسین یا مقلب القلوب, یاسین یا مقلب القلوب. پھر 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں. یعنی کہ اول آخر 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے. اور بات ہے کہ 1-2 مرتبہ آپ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی, لیکن میں مشورہ دوں گا کہ آپ درود پڑھیں. درود کی بڑی برکت ہوتی ہے. لیکن اول آخر 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں اور پھر یاسین یا مقلب القلوب 313 مرتبہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں اور گڑ گڑا کر عاجزانہ طور پہ دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے آپ پہلے دن کریں اور پہلے دن انشاءاللہ آپ کو نتیجہ ملے گا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.